لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کیا جائے، ان کی مدد کی جائے، اور خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا میں ان کو ایکسپوجر دیا جائے. یہ نوٹ کیجئے، یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، ڈانڈے کہاں مل رہے ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں ہدایات، کس کی طرف سے پالیسی لائنز جو ہے فکس کی گئی ہیں. میڈیا پر ان کو ایکسپوجر دیا جائے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے مسجد میں تو کوئی ان کی بات سنے گا نہیں، کون کھڑا ہونے دے گا ان کو ممبر پر. لہذا ان کے لیے ذریعہ جو ہے اس سے کہیں زیادہ وسیع اب ذریعہ ہمارے پاس میڈیا کا ہے، اس پر ایکسپوجر دو. چوتھے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں میں بھی بڑی تعداد ہے جو خالص سیکولر ہو چکے ہیں، وہ تو ہمارے ہیں ہی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز روزہ ہے تو بس انفرادی مسئلہ ہے، کوئی کرے نہ کرے، لیکن یہ ہے کہ اس کا ریاست سے، حکومت سے، قانون سے، تہذیب سے، تمدن سے کوئی واسطہ نہیں. یہ چار کیٹیگریز میں سے یہ 2+2 ہو گئے. ماڈرنسٹ اور سیکولرسٹ تو ہمارے ساتھی ہیں، اور یہ فنڈامنٹلسٹ اور ٹریڈیشنلسٹ، انہیں ٹیکل کرنا پڑے گا. سب سے بڑھ کر فنڈامنٹلسٹ کو، جو اسلام کو ایک نظام سمجھتے ہیں، سیاسی، معاشی، معاشرتی نظام، اور اس کے بعد یہ کہ یہ جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں جن کا کہ اثر و رسوخ عوام کے اندر ہے، تو ان کو جو ہے اپنے باہمی اختلافات میں الجھائے رکھا جائے. اب میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کے جو مظاہر ہیں. ظاہر بات ہے کہ وہ تو مثالیں تو بے شمار ہو سکتی ہیں، لیکن اس وقت میں چند مثالیں دوں گا. دیکھ کر کہ چند چاول بتا دیتے ہیں کہ دیکھ کا کیا حال ہے. ہمارے ہاں کے ایک بڑے ابھرتے ہوئے دانشور ہیں، انہیں اب بڑا مقام حاصل ہو گیا ہے، میڈیا میں بھی، سرکاری معاملات میں بھی، کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں، اور اسی طرح کے ایک اور دانشور ہیں کہ جنہیں بٹھا دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ میں، وغیرہ وغیرہ. بہرحال وہ جو دانشور ہیں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا، ان کی ایک بات سامنے آئی، یہ پردہ وردہ اسلام میں نہیں ہے، یہ کوئی مستقل حکم نہیں ہے، یہ تو ایک خاص زمانے کا کلچر تھا، کلچر ہے صرف، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں. یہ بات صحیح ہے کہ یہ کلچر ہے، لیکن یہ مسلم کلچر ہے، صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھا، یہ ہمیشہ کے لیے کلچر ہے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے جب اسلام آیا ہے تو عرب میں کوئی کلچرل ویکیوم تو نہیں تھا، ان کا اپنا کلچر تھا. وہاں وہ عریانی نہیں تھی جو آج ہے، نہیں تھی. عورت کا لباس ہوتا تھا پورا. باہر نکلتے ہوئے عورتیں اس دور جاہلیت میں بھی چادر لیتی تھیں، صرف یہ کہ چہرہ کھلا رہتا تھا. چادر جسے جلباب کہا جاتا ہے، بڑی سی چادر جس میں وہ لپٹ کر نکلتی تھی باہر. تو اس طریقے سے کلچر موجود تھا. پھر یہ بھی تھا بن سنور کر نکلنا، لوگوں کی نگاہوں میں کھبنا، یہ بھی عام تھا، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی. مخلوط معاشرت تھی، یہ تھی. اب اسی معاشرت کے اندر اسلام نے تبدیلیاں کی. پہلی بات فرمائی وقرن فی بیوتکن، مسلمان عورتوں، خواتین، تمہاری اصل جگہ تمہارا گھر ہے. بن سنور کر باہر نکلنا اور اپنے نسوانی حسن کی نمائش کرنا یہ ہرگز تمہارے لیے جائز. بلا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. اور دیکھو جب گھر سے نکلتی ہو، نکلنا پڑے ضرورت سے، بول تو تمہاری اصل جگہ تمہارا گھر ہے. نکلنا ہے تو یہ جلباب جو ہے، جلباب، اس کا ایک پلو اپنے چہرے کے آگے بھی لٹکا لیا کرو، نقاب کی شکل کے اندر، کہ چہرہ چھپ جائے. تمہارا جو نسوانی حسن ہے جس کا سب سے بڑا انڈیکس جو چہرہ ہوتا ہے، وہ عام لوگوں کی نگاہوں میں نہ آئے. یہ سارے احکام کائے کے لیے دیے گئے. اس معاشرے میں ایک تبدیلی کی گئی. دوپٹہ وہاں بھی تھا، خمورہن جو سورہ نور میں آیا لفظ، خمار اوڑھنی کو کہتے ہیں. اوڑھنی ہوتی تھی اور عام عورت کام کرتے ہوئے اس کو اپنی کمر کے گرد کس لیتی تھی، کمر کس کے، لہذا کام کرتی تھی گھر کا. یا پھر یہ کہ گلے میں ڈال لیا. سر کو ڈھانپنا اور خاص طور پر جو اپنے سینہ ہے، سینے کو اس کے کور کرنا، یہ نہیں تھا. اس میں کہہ دیا تم اپنا جو ہے سر بھی ڈھانکو، اور وَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ،
اپنے غریبانوں کے اوپر اپنی اوڑھنیوں کے بکل مارو، تاکہ جو عورت کا نسوانی حسن ہے اس میں ایک بہت بڑا حصہ یہ بھی ہے، اس کو مزید چھپاؤ۔ کرتا تو پہلے سے تھا، لیکن یہ مغربنا جو خمرہن علی جنوبہن، یہ جو تمہارے خمار ہیں، جو تمہاری یہ اوڑھنیاں ہیں، ان کے ذرا بکل بھی مار لیا کرو اپنے اوپر۔ اس نے وہ تہذیب پیدا کی ہے جس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ اس نے ہماری ایک طرز تعمیر بھی تبدیل کر دی، مردانہ اور زنانہ معاملہ اور گھر بنانا، مورش آرکیٹیکچر خاص طور پہ دنیا کے اندر مشہور ہے، ٹاپ کے آرکیٹیکچر پہ سے، اور پھر یہ سارا جو نظام بنا ہے اور یہ چلا آیا انگریزوں کے دور میں بھی نہیں ختم ہوا یہ، اور فرانسیسی کہیں گئے، کہیں اور گئے، کوئی اور پورچوگیز گئے، ڈچ گئے وغیرہ وغیرہ، اطالوی گئے، لیکن یہ تہذیب کا جو یہ سٹرکچر تھا یہ قائم رہا، انٹیکٹ رہا۔ اب اس کے خلاف جو مہم ہو رہی ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عالمی سطح پر ہے۔ جیسے یہ پردے کے معاملے میں، یہ پردہ جو کہ میں نے ایک بڑی مفصل تقریر کی تھی، پردے 4 ہیں، ایک نہیں 4۔ پہلا پردہ جو ایک پورے کرٹن کی طرح گویا کہ ہمارے پورے معاشرے کے اندر تنا ہوا ہے، وہ سیگریگیشن آف سیکسز، عورتوں اور مردوں کو علیحدہ کرو، مخلوط معاشرت نہ۔ دعوت ولیمہ ہو رہی ہے تو ایک طرف عورتیں ہیں، دوسری طرف مرد ہیں، مخلوط نہیں۔ لیکن اب مخلوط بھی ہوتی، وہ تو جدید تہذیب جو ہے جیسے جیسے پھیل رہی ہے، اور کمال یہ کرتے ہیں کہ دولہا اور دلہن کو سجی سجائی دلہن کو لا کر جو ہے وہ وہاں پر اسٹیج پر بٹھا دیتے۔ بڑا کینسر جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ پہلا پردہ سیگریگیشن، ٹھیک ہے، کوئی کام کرنے کی پابندیاں نہیں ہے، تعلیم حاصل کرنے پر پابندی نہیں ہے، لیکن یہ کہ سیگریگیشن کے ساتھ ہوگا جو بھی معاملہ ہوگا۔ میں تفصیل سے کر چکا ہوں، وہ میری تقریر کے ویڈیو بھی ہیں، آڈیو بھی ہیں وغیرہ وغیرہ، اور شاید وہ کہیں مضمون کی شکل میں میثاق میں چھپ بھی چکی ہو۔ اگلا پردہ کیا ہے کہ عورت گھر سے نکلے تو یا جلباب کے اندر لپٹی ہوئی ہو، اور یا یہ ہے کہ پھر اسی کی ایک شکل بن گئی، وہ لپٹی ہوئی بھی ہو، اپنے چہرے کے اوپر ایک اس کا حصہ پلو لٹکا بھی لے، اسی کی شکل بعد میں برقعے کی شکل میں آ گئی، آسانی ہو گئی۔ جلباب میں ہے تو آپ کا ایک ہاتھ جو ہے عورت کا وہ چادر کو سنبھالنے پر لگے گا، صرف ایک ہاتھ فری ہوگا۔ اگر آپ نے برقعہ اوڑھ لیا ہے اور نقاب بھی ڈالا ہوا ہے، دونوں ہاتھ فری۔ ڈاکٹر کے ہاں جانا ہے، بچے کو لے کر دکھانا ہے، بچے کو گود میں لیا اور ایک ہاتھ میں بوتل لے رکھی ہے دوا کے لیے، ورنہ یہ ہے کہ معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ تو برقعہ اس کی ایک ارتقائی شکل ہے۔ تیسرا پردہ 4 دیواری، گھر کے اندر صرف محرم داخل ہوگا، نہ محرم نہیں جائے گا، چاہے وہ آپ کا داماد ہے، لیکن داماد کی محرم صرف اس کی بیوی ہے، آپ کی ایک بیٹی ہے، دوسری بیٹیاں اس کی محرم نہیں ہے۔ ساس محرم ہے اور آپ کی بیوی آپ کی محرم ہے، وہ اگر آئی ہوئی ہے اپنے میکے میں ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اندر جو دوسری لڑکیاں ہیں وہ نامحرم ہیں، سالیہ جو ہے وہ تمہاری محرم نہیں ہے۔ یہ تیسرا پردہ ہے۔ چوتھا پردہ ہے ستر، محرموں کے سامنے بھی پورا جسم نہیں کھول سکتے، صرف چہرہ، سر کے بال بھی نہیں، ہاتھ اور پاؤں، یہ ستر کہلاتا ہے۔ یہ تیسرا پردہ ہے۔ ان 3 چیزوں کے علاوہ کوئی جسم کا حصہ باپ کی نظر پہ بھی نہیں آنا چاہیے، بھائی کی نظر میں بھی نہیں آنا چاہیے، مستور رہے گی گھر کے اندر بھی مسلمان عورت۔ اس کے بعد جو ہے وہ صرف شوہر کا معاملہ ہے۔ یہ 4 پردے ہیں اسلام میں، اس تہذیب کی بنیاد آج اس کی بےخکنی کی جا رہی ہے، ختم کیا جا رہا ہے، اور یہ ماسٹر سٹروک ہے، اسلامی تہذیب کی جڑ کھود دینے والی شے ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ کلچر تھا، اس کلچر کے اندر کچھ اضافہ کر دیا گیا۔ ایسے ایک مثال حج کی ہے، حج تو جاہلیت، دور جاہلیت میں بھی ہو رہا تھا، بس یہ تھا کہ تلبیہ میں انہوں نے شرک شامل کر دیا تھا، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک، میں حاضر ہوں پروردگار، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے کہ جس کا تو ہی مالک ہے، اس کے پاس جو اختیارات ہیں وہ بھی تیرے ہی اختیار میں ہیں۔ یعنی وہ جو عیسائیوں کی تثلیث ہے 3 میں 1، 1 میں 3،
تو اس تلبیہ میں توحید بھی ہے اور جو ہے شرک بھی ہے، وہ ختم کر دیا گیا۔ اب تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک